بلعام بن باورا کا ذکر ایک ایسے شخص کے طور پر کیا جاتا ہے جس کے پاس بہت زیادہ علم تھا۔ وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالموں میں سے تھا اور لوگ اسے نبی کی طرح مانتے تھے۔ کچھ روایتوں میں تو یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ اسے اسم اعظم بھی معلوم تھا جس کے ذریعے وہ کوئی بھی دعا کرتا تو قبول ہو جاتا۔ اس کی دعائیں اتنی اثردار تھی کہ لوگ اسے قبولیت کی دعاؤں کا مالک کہتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب بنی اسرائیل ایک شہر کی طرف بڑھ رہی تھی تو وہاں کے لوگ ان سے بہت ڈر گئے۔ انہیں لگا کہ بنی اسرائیل انہیں ختم کر دیں گے۔ ان لوگوں نے مل کر بلعام بن باورا کے پاس جا کر اس سے مدد کی گہار لگائی۔ وہ لوگ اس کے پاس سونے چاندی، دولت اور بے شمار تحفے لے کر پہنچے اور اس سے التجا کی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بد دعا کرے۔ انہوں نے کہا اگر آپ بد دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے قبول کرے گا اور ہم اس خطرے سے بچ جائیں گے۔ پہلے تو بلعام بن باورا نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا میں اللہ کے نبی اور ان کی قوم کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا۔ اگر میں نے ایسا کیا تو میرا علم اور ایمان سب کچھ برباد ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ اس نے ان لوگوں کو واپس بھیج دیا، لیکن شہر کے سردار اور لوگ بہت ضد پر اڑے رہے۔ وہ لوگ بار بار اس کے پاس آتے رہتے اور اسے بے شمار دولت کا لالچ دیتے رہے۔ انہوں نے بلعام کی بیوی کو بھی لالچ دیا۔ دھیرے دھیرے بلعام کا ایمان کمزور پڑنے لگا۔ اس نے راتوں رات یہی سوچا کہ آخر اتنی دولت کا کیا کرنا ہے، اور دھیرے دھیرے اس کا دل دنیا کی لالچ کی طرف جھکتا گیا۔ آخرکار ایک دن بلعام بن باورا کا ضمیر ہار گیا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بد دعا کرنے کے لیے حامی بھر لی۔ وہ اپنی گدھی پر سوار ہو کر ایک اونچی پہاڑ پر چڑھ گیا تاکہ وہاں سے وہ بنی اسرائیل کے لشکر کو دیکھ سکے اور ان پر بد دعا کر سکے۔ جب اس نے بد دعا دینا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی زبان مڑ گئی۔ جیسے ہی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنے کی کوشش کرتا، اس کی زبان سے دعا اور تعریف نکلتی۔ وہ کہتا اے اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر اپنی رحمت نازل فرما، اور جب اپنی قوم کے لیے دعا کرنے کی کوشش کرتا تو اس کی زبان سے ان پر لعنت اور بد دعا نکلتی۔ وہ کہتا ہے اللہ میرے قوم کو برباد و ہلاک کر دے۔ یہ دیکھ کر بلعام بن باورا حیران رہ گیا۔ اس کی زبان اس کے بس میں نہیں تھی۔ جب اس نے بار بار یہی کوشش کی تو اس کے منہ سے اس کی زبان باہر لٹک گئی جیسے کتے کی زبان لٹکتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اس کی سزا کی شروعات تھی۔ جب بلعام کو سمجھ آ گیا کہ وہ سیدھے طور پر بد دعا نہیں کر سکتا تو اس نے ایک اور چال چلی۔ اس نے اپنی قوم کے سرداروں کو ایک شیطانی صلاح دی۔ اس نے کہا اگر تم ان پر بد دعا نہیں کر سکتے تو انہیں اندر سے کمزور کر دو۔ اس نے کہا اپنی خوبصورت عورتوں کو اچھے کپڑے پہنا کر بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو۔ جب وہ ان عورتوں کے ساتھ گناہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر خود ہی نازل ہو جائے گا۔ اس کا یہ چال کام کر گیا۔ بنی اسرائیل کے کچھ سپاہی اس کے فتنے میں پھنس گئے اور گناہ کرنے لگے۔ اللہ نے ان پر ایک عذاب بھیجا جس میں بہت سے لوگ مارے گئے، لیکن بعد میں یہ عذاب نبی کی دعا سے دور ہو گیا۔ بلعام کا انجام بہت برا ہوا۔ اس کی ساری شان و شوکت، سارا علم اور ساری عزت چھین لی گئی اور وہ دنیا کا ہو کر رہ گیا۔ حدیث شریف میں اس کا ذکر ایک ایسے انسان کے طور پر کیا گیا ہے جس نے اپنے علم کو دنیا کی چند چیزوں کے بدلے بیچ دیا۔ دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں۔